سورہ انعام مکی، آیات 165 قوات 20، چوپایوں کا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سب کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور روشنی اور اندھیرے قرار دیے۔ پھر بھی جنہوں نے حق کو نہیں مانا وہ دوسروں کو اپنے مالک اور پالنے والے کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے دنیاوی زندگی مقرر کر دی، اور ایک اور مدت بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کا وقت، مگر تم لوگ ہو کہ بس شک ہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، یعنی وہ لامکان ہے، کسی جگہ میں محدود نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تمہارے کھلے اور چھپے تمام حالات کو خوب جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ کے تم لوگ کیا کرتے ہو۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے مالک اور پالنے والے کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو۔ اسی لیے اب جو حق بات ان کے پاس آئی تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب بہت جلدی انہیں اس بات کے متعلق خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں جن کا ان کے اپنے زمانے میں بڑا دورہ رہا ہے؟ ہم نے ان کو زمین میں وہ حکومت اور اقتدار بخشا تھا جو تمہیں بھی نہیں بخشا۔ ان پر تو ہم نے آسمان سے خوب اپنی رحمت کی موسلادھار بارشیں برسائی تھیں اور ان کے پیروں کے نیچے دولت کی نہریں بہا دی تھیں۔ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا اور ان کی جگہ دوسری نسلوں اور قوموں کو اٹھایا۔ اگر ہم تم پر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تو بھی جن لوگوں نے ہمیشہ حق کا انکار ہی کیا ہے وہ تو یہی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اگر ہم فرشتے ہی اتار دیتے تو پھر ان کا فیصلہ ہی ہو جاتا، پھر انہیں ایمان لانے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے مزید کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ نیز یہ کہ اگر ہم فرشتے کو بھی اتارتے تو اسے انسان ہی کی شکل میں اتارتے، اور اس طرح انہیں پھر ایسا ہی شک کرنے کا موقع دے دیتے جیسے شک وہ اب کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو ان کی عقل و فہم کا امتحان لینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی سزا نے آ گھیرا جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ جب وہ سب کچھ جان کر بھی جواب نہ دیں تب کہو کہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم کرم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ تمہاری سرکشی کی فوراً سزا نہیں دیتا اور تمہیں غور و فکر اور اپنی اصلاح کی مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن وہ یقیناً تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے وہ حق کو کبھی نہیں مانیں گے۔ رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی میں جو کچھ بھی کہ سکونت پذیر ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور جو روزی دیتا ہے مگر روزی لیتا نہیں؟ کہو کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس خدا کے آگے اپنا سر تسلیم و اطاعت جھکا کر اول درجے کا مسلم رہوں، یعنی خدا کا سب سے زیادہ اور پہلا فرما بردار۔ اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تمہیں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کہو اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے ہی خوفناک دن مجھے سخت سزا بھگتنی پڑے۔
وہ سزا کہ جو شخص اس دن اس سزا سے بچ گیا تو اس پر تو خدا نے بڑا ہی رحم فرمایا، اور یہی تو حقیقی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو پھر اس کے سوا کوئی بھی تو نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی یا فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر پورے اختیارات رکھتا ہے، اور وہ حکیم یعنی تمام گہری مصلحتوں کا جاننے والا ہے، بالکل ٹھیک کام کرنے والا، اور تمام باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا مقرر کیا ہوا رسول ہوں، اور یہ بھی کہ میری طرف قرآن کی وحی بھیجی گئی ہے تاکہ تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے اس کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ یعنی کیا تم کو واقعی اس بات کا علم و یقین ہے خدا کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے؟ اس لیے کہ گواہی بغیر علم اور یقین کے نہیں ہو سکتی۔ کہو میں تو اس بات کی ہرگز گواہی نہیں دے سکتا، کہو کہ خدا تو بس وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے جو تم کرتے ہو قطعاً بے تعلق اور بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال ہی دیا ہے وہ اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ظالم ہوں وہ کسی بھی طرح کی حقیقی بھلائی یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی ناکامی تو اس دن دیکھنے قابل ہوگی جس دن ہم ان سب کو میدان حشر میں اکٹھا کر دیں گے۔ پھر جنہوں نے شرک کیا تھا ان سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے بنائے خدا کے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے؟ تو پھر ان کے پاس نہ تو کوئی شرارت، نہ کوئی ترکیب یا کوئی جھوٹ باقی نہ رہے گا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں خدا کی قسم اے ہمارے مالک، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اب دیکھ لو کہ وہ کس طرح اپنے واسطے جھوٹ باندھنے لگے، مگر وہاں ان کے سارے جھوٹ ان سے گم ہو گئے۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں، مگر ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اسی لیے وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں پر بھاری پن یا گرانی پڑی ہوئی ہے کہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ چاہے کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس کو مانیں گے نہیں، یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس جھگڑتے اور بحث کرتے ہوئے آئیں گے تو بھی یہ حق کے انکاری بس یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اگلے لوگوں کے قصوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو بھی اس قرآن کے سننے سے روکتے ہیں اور خود تو الگ تھلگ رہتے ہی ہیں۔ اس طرح یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور افسوس کہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ کاش تم دیکھو جب وہ جہنم کی آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے تب وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف پلٹا دیے جاتے اور پھر اپنے پالنے والے مالک کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ماننے والوں میں ہو جاتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اب ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا جو وہ پہلے چھپاتے تھے۔ لیکن اگر اب بھی وہ پلٹا دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو ہیں ہی بڑے جھوٹے۔ وہ تو اصل میں یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی جو کچھ بھی ہے وہ تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز بھی نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لو جب یہ اپنے مالک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا مالک خدا ان سے پوچھے گا کیا یہ جہنم اور قیامت کا دن حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے مالک کی حقیقت ہے۔ تو خدا فرمائے گا تو لو اب اپنے حق کے انکار کی سزا کا مزہ چکھو۔ غرض بڑا ہی نقصان اٹھایا انہوں نے جو اللہ سے اپنی ملاقات کی خبر کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت ملاقات آ جائے گا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اس معاملے میں کتنی سخت کوتاہی اور غلطی کی۔ اب تو ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھا رہے ہوں گے۔ کیا ہی برا
بوجھ ہے جو وہ اب اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر تو ان کے لیے جو نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں کہیں بہتر ہے۔ تو کیا تم کبھی عقل سے کام ہی نہ لوگے؟ معلوم ہوا کہ فکر آخرت کمال عقل کا نتیجہ ہے۔ جو باتیں وہ لوگ بناتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے، اور یہ بھی کہ تمہیں ان سے رنج پہنچتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ تم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم تو اصل میں اللہ کی نشانیوں کا جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر ان تکلیفوں پر جو ان کو دی گئیں صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے، اور تم کو چند پیغمبروں کی خبریں تو پہنچ ہی چکی ہیں، اور اگر تم سے ان کی بے رخی برداشت ہی نہیں ہوتی تو پھر تم زمین میں گھس کر کوئی سرنگ ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈ نکالو، یا پھر آسمان پر کچھ سیڑھی لگا سکو تو لگا لو۔ اسی طرح ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو سیدھے راستے پر خود جمع کر دیتا۔ لہذا نادان نہ بنو، حق بات تو بس وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ رہے مردے تو وہ ان کو تو جب خدا قبروں سے اٹھائے گا تب کہیں وہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر آخر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تو کسی بھی معجزے کو اتارنے پر قادر ہے، مگر ان میں کے اکثر کچھ بھی تو نہیں جانتے۔ بس معجزات خدائی حکمت اور مصلحت کے تحت تو اترتے ہیں، تمہارے جاہلانہ مطالبات کے پابند نہیں ہوتے۔ زمین پر چلنے والے کسی بھی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی بھی پرندے ہی کو دیکھ لو، کیا یہ معجزوں سے کچھ کم ہے؟ یہ سب تمہاری ہی قسم کے گروہ ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک اندازوں سے ان کی تخلیق کی، پھر یہ سب کے سب اپنے مالک اور پالنے والے کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ حقیقتاً بہرے اور گونگے ہیں، اور اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں۔ غرض اللہ جسے چاہتا ہے اسی طرح گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو آج ذرا غور کر کے تو بتاؤ کہ اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا تمہاری آخری گھڑی آن پہنچتی ہے تو اس وقت کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ اس وقت تو تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ہٹا دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم انہیں جن کو تم کے خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو بالکل ہی بھول جاتے ہو، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف پیغام لے جانے والے بھیجے، اور ان قوموں کو طرح طرح کی سختیوں، تنگیوں، بیماریوں، تکلیفوں اور بلاؤں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے عاجزی کی کیوں اختیار نہ کی، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ان کے سامنے ان کے کاموں کو خوب متجا بنا کر پیش کیا، یعنی وہ احمق ہی سمجھنے لگے کہ وہ جو کچھ بھی برے کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے ان باتوں ہی کو بھلا دیا جن کے متعلق ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو پھر ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں خوب خوش مست و مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اب ان کا حال یہ تھا کہ ایک دم ہر چیز سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی جڑ اور نسل تک کاٹ کر رکھ دی گئی، کیونکہ تمام تعریفیں تو اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک اور آقا ہے، یعنی ظالموں کی جڑ کاٹ دینا نہایت ہی قابل تعریف کام ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو یہ سب چیزیں تم کو واپس دلا سکے؟ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہم طرح طرح سے بار بار حقیقتوں اور اپنی نشانیوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کس طرح ان سے منہ پھیر پھیر کر نظریں چرا جاتے ہیں۔ کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تم پر اچانک یا بظاہر خدا کا عذاب آ ہی جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک اور برباد ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں وہ اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے اور برے کام کرنے والوں کو ڈرانے والے ہوں،
پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنی برائیوں کی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے نہ تو کوئی آئندہ کا خوف ہی ہوگا، نہ کوئی پچھلے نقصانات پر افسوس ہوگا۔ مگر جنہوں نے ہماری نشانیوں، باتوں اور آیتوں کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کی سزا بھگت کر ہی رہیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں بذات خود غیب کی چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی وحی یعنی خدا کے پیغام کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اتاری جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ بھلا کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے بچاؤ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مالک اور پالنے والے کے سامنے اس حال میں اکٹھے کیے جائیں گے کہ اس کے سوا ان کا نہ تو کوئی سرپرست ہی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ شاید اس طرح وہ خدا ترسی اور برائیوں سے بچنے کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے پالنے والے مالک کو رات دن پکارتے رہتے ہیں وہ اور اس کو راضی رکھنے کی طلب اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ تم پر ان کے حساب کتاب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم ان کو دور پھینکو گے تو ظلم اور زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے کچھ لوگوں کا امتحان کچھ اور لوگوں کے ذریعے لیا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہمارے درمیان یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی طرح ان سے بھی زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری باتوں یا نشانیوں کو مانتے ہیں تو ان سے کہو السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے مالک اور پالنے والے نے تمہارے اوپر رحم کرنے کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس طرح اگر تم میں سے کوئی نافافیت اور نادانی کے ساتھ کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر کے خود کو درست کر لے تو یقیناً خدا اس کے لیے بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں ان باتوں کو کھول کر تفصیل کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں تاکہ مجرموں کو راستہ، انداز و طریقہ کار پوری طرح واضح ہو جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم اللہ کے سوا خدا کہہ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات اور ایجادات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور سیدھا راستہ یا منزل مقصود پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی روشن دلیل پر قائم ہوں، تمہاری خواہشات اور ایجادات بندہ پر نہیں۔ جبکہ تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلہ کرنے کا سارا اختیار تو صرف اللہ کو ہے، وہی صحیح اور حق باتیں بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے قبضہ اختیار میں وہ عذاب یا معجزہ ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ مگر اللہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے اور اسی کے پاس چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خوشی یا تری سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں میں ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی تو ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس کی اس کو خبر نہ ہو۔ سب کا سب ایک کھلی ہوئی کتاب یعنی علم الہی یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وہی خدا تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں لے لیتا ہے اور جو کچھ بھی تم نے دن میں کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر دوسرے دن وہ تمہیں واپس بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ پھر اسی طرح تم خدا کی طرف پلٹنا ہوگا، پھر وہ خود تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بندوں پر پورا قابو رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنے کام میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ لوگ پلٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ تو ہوشیار اور خبردار ہو جاؤ کہ فیصلہ کرنے کے تمام اختیارات اسی خدا کو حاصل ہیں۔
اور وہ سب سے زیادہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ صحرا اور سمندروں کے اندھیروں یعنی دنیا کی سخت ہولناکیوں تکلیفوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کہو کہ اللہ ہی تمہیں اس بلا سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم دوسروں ہی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو کہ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے قدموں ہی کے نیچے سے عذاب اٹھا دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ اب دیکھ لو کہ ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی باتیں اور نشانیاں ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں، مگر تمہاری قوم نے تو اس کا انکار پر انکار ہی کیا اور اسے خوبصورت جھٹلایا، حالانکہ وہ ایک ٹھوس سچی حقیقت ہے۔ اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی حوالہ دار، ٹھیکیدار یا تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، تم کو بھی عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ہماری باتوں، نشانیوں پر نکتہ چینیاں اور لا یعنی اعتراضات کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائے۔ اگر کبھی شیطان تم کو وہاں سے ہٹانا بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی بھی چیز کو ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو برائیوں سے بچنے والے ہوں، سوائے اس کے کہ ان کو نصیحت کر دیں، یعنی ان کی بھلائی چاہتے ہوئے ان کو سمجھا دیں تاکہ شاید وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی ان دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دو۔ البتہ ان کو قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی بے بسی لا علمی کے عالم میں اپنے بد اعمالیوں میں گرفتار نہ ہو جائے، ایسا گرفتار کہ اسے اللہ سے بچانے والا نہ تو کوئی حامی یا مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی ہو۔ اگر وہ ہر طرح کا ہر ممکن معاوضہ بھی دے کر جان چھڑانا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنے کمائے ہوئے برے کاموں کے نتیجے میں پکڑے گئے اور بے بسی کے ساتھ ہلاک اور برباد ہوئے۔ اب اسی انکار حق کے سبب ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے اور سخت تکلیف دینے والا عذاب سزا کے لیے ہوگا۔ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکاریں جو نہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتی ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ خدا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنی حالت اس آدمی کی سی کر لیں جسے شیطان صحراؤں یا جنگلوں میں حیران و پریشان کرائیں، جبکہ اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر ہماری طرف آ جا؟ کہہ دیجئے کہ صحیح رہنمائی اور ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ تمام کائنات کے پالنے والے مالک و آقا کے سامنے اپنا سر اطاعت کے لیے جھکا دیں، نماز قائم کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے سمٹ کر جاؤ گے، اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل صحیح ٹھیک ادا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا تو اسی وقت وہ ہو جائے گا۔ اس کا حکم بالکل سچ ہے، یعنی حکم ہوتے ہی حشر کا سب سامان مہیا ہو جائے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ساری کی ساری بادشاہی یا حکومت صرف خدا کی ہوگی۔ وہ ان دیکھی اور دیکھی سب کی سب باتوں کا اچھی طرح جاننے والا ہے، اور وہی بالکل ٹھیک صحیح کام کرنے والا اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم والوں کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام میں سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو۔ تو جب رات کو اندھیرا ان پر چھا گیا تو انہوں نے ایک تارا دیکھا تو کہا یہ میرا پالنے والا مالک ہے، مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ ہے میرا پالنے والا مالک، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میرا حقیقی پالنے والا مجھے سیدھے راستے پر نہ رکھتا تو میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا بس یہ ہے میرا پالنے والا آقا، یہ تو سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے، اے میری قوم والو، یقین جانو کہ میں ان سب سے بیزار ہوں
جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو ہر چیز اور ہر طرح سے ہٹ کر اپنا چہرہ صرف اس ہستی کی طرف موڑ لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس پر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، سوائے اس کے کہ اگر میرا مالک کوئی بات چاہے تو وہ ضرور ہو سکتی ہے۔ میرے پالنے والے آقا کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے اور نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے خدا کے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم لوگ تو خدا کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے تک سے نہیں ڈرتے جن کے متعلق خدا نے تم پر نہ تو کوئی دلیل اتاری ہے نہ سند۔ تو ہم دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو بے خوفی اور مطمئن رہنے کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں امن و سکون تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، اور سیدھے صحیح راستے پر بھی وہی لوگ ہیں جو خدا واحد کو مانے اور پھر اپنے اس ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ بھی نہ کریں۔ یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے پر عطا کی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں دلیلیں سکھا کر درجے میں بلندی عطا کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بالکل ٹھیک کام کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے سیدھی راہ دکھائی تھی، اور اسی کی اولاد سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی سیدھی راہ دکھائی تھی۔ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا صلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی سیدھا راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک نیک لوگوں میں سے تھا۔ پھر اسی کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام، الیاسی، یونس اور لوط کو بھی سیدھا راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں سے زیادہ عطا کیا، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے منتخب کیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ اگر وہ لوگ بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان کا سب کی عقارت ہو جاتا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکم اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے بھی اس نعمت کو کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہے جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے اپنا راستہ دکھایا ہے، تو انہی کی ہدایت کے پیروی کیجیے اور کہہ دیجیے کہ میں اس پر کوئی معاوضہ یا اجرت نہیں مانگتا۔ یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت یعنی ان کی بھلائی چاہتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی حقیقی شان اور نعمتوں کو نہ تو سمجھا نہ اس کی قدر کی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی تو نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو کہ پھر وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم الگ الگ کاغذوں کے مختلف ٹکڑوں میں کر کے رکھتے ہو، کچھ تو لوگوں کو دکھاتے ہو اور زیادہ تر حصہ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تو خود تمہیں ہی حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو حاصل تھا۔ آخر بتاؤ کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے وہ کتاب اتاری تھی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنی بے تکی دلیلوں اور اعتراضوں سے خوب کھیل کود مچاتے رہیں۔ اسی کتاب کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے ہی اتارا ہے۔ یہ بڑی خیر و برکت والی ہے۔ یہ ہر اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے، اور یہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بستیوں کے اس مرکز مکہ اور اس کے چاروں طرف رہنے والوں یعنی پوری دنیا والوں کو برائی کے انجام سے متنبع کریں، اور ان سب کو بھی متنبع کریں جو آخرت کو مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور
اسے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے یا کہے کہ میری طرف وحی اتری ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ اتری ہو، یا جو یہ کہے کہ میں عنقریب ایسی ہی چیز اتار کر دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھ سکو جب وہ موت کی حالت سکرات میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی روح، آج تمہیں ذلت کی سزا اس بات کی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ تم اللہ پر جھوٹی تہمتیں رکھ کر اس کی نسبت سے غلط باتیں کیا کرتے تھے اور اس کی آیتوں یا نشانیوں کے مقابلے پر تکبر کیا کرتے تھے۔ اب اللہ فرمائے گا تو تم اب ہمارے پاس ایسے ہی اکیلے آئے ہو جیسے کہ ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کا سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے بارے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اب تمہارے ایک دوسرے سے تمام تعلقات اور رابطے ٹوٹ گئے، اور جو کچھ کہ تم غلط خیال کیا کرتے تھے وہ بھی تمہارے پاس سے گم ہو گئے۔ یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی بے جان مادے سے زندہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے یعنی جاندار جسموں سے بے جان مادوں کو نکالنے والا ہے۔ پھر تم کدھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ پردے کو پھاڑ کر وہی صبح کو نکالنے والا ہے۔ اسی نے رات کو آرام و سکون کا وقت بنایا ہے، اور اسی نے چاند اور سورج کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے اور مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو مقرر کیا ہے تاکہ تم ان سے صحرا اور سمندر کے اندھیروں میں صحیح راستہ معلوم کرو۔ ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اور وہ خدا وہی تو ہے جس نے ایک شخص سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ، باپ کی پشت اور سونپے جانے کا مقام، ماں کا پیٹ یا قبر مقرر کیا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ در تہ ایک دوسرے سے گتھے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں میں سے پھلوں کے گچھے پیدا کر دیے جو زمین کی طرف جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگا دیے، اور جو ایک دوسرے سے بظاہر ملتے جلتے ہی ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیات اور مزے الگ الگ بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی حالت کو ذرا غور و فکر کی نظر سے تو دیکھو۔ ان چیزوں میں خدا کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ خدا ہی نے تو ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے جہالت سے خدا کے لڑکے اور لڑکیاں تک تصنیف کر دی، حالانکہ وہ خدا پاک ہے اور بلندتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو زمین اور آسمانوں کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، جبکہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا پالنے والا مالک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ہر چیز کا موجد پہلے پہل پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی بندگی اختیار کرو، وہی ہر چیز کا کفیل، کام بنانے والا اور نگہبان ہے۔ اسے نگاہیں پا ہی نہیں سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ جسم و جسمانیات اور مادیات سے بری بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو ان پر نظر کرتے ہوئے بینائی سے کام لے گا
وہ خود اپنے ہی کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ اور میں کوئی تمہارا پہرے دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام تو بس اتنا ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی بصیرتوں کی روشنیاں تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد عقل و دل کی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنا نہ دیکھنا یہ تمہارا کام ہے۔ اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بار بار حق کی باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ واقعی آپ نے ان کو ہمارے سامنے خوب پڑھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم اس حقیقت کو صاف صاف بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ آپ تو اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے آپ پر اتاری ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور ان مشرکوں سے آراز فرمائیے، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر کوئی پہرے دار مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا خدا سمجھ کر جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت کی بنا پر وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ یوں ہی ہم نے ہر قوم کے کردار کو سنوارا ہے، یعنی ہمیشہ عقل، دلیلوں اور شائستگی سے ان کی اصلاح کی ہے۔ پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا بھی تو ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے تمام ممکنہ صورتوں کے ساتھ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر کوئی نشانی یا معجزہ ان کے پاس آئے گا تو وہ ضرور ان کو مان لیں گے۔ کہیے کہ نشانیاں اور معجزے تو بس اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تم لوگوں کو کیا خبر کہ نشانیاں اور معجزے آ بھی جائیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، جس کی طرف یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں تاکہ پھر وہ اندھے بنے پھرتے ہی رہیں۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے تک ان سے باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز کو گروہ در گروہ لا کر ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، سوائے اس کے کہ اللہ یہی طے کر لیتا کہ وہ سب مجبوراً ایمان لے ہی آئیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں، یعنی عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انسان اور جنوں کو قرار دیا ہے، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی جھوٹی بناوٹی باتوں کے وسوسے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک یہ نہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اس طرح ہمارا امتحان لے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور ان کی گھڑی ہوئی جھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، تاکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل ان شیطانوں کی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ پھر وہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کو پسند بھی کرنے لگیں۔ یہ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے کے لیے تلاش کروں؟ اور وہ تو وہی خدا ہے جس نے تمہاری طرف اپنی کتاب اتاری ہے، جو تفصیلی بیانات کی حامل ہے، اور جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے وہ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار ہی کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا گیا ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کی بات سچائی اور عدالت کے معیار پر پوری اور مکمل ہے، اور اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اور اگر تم اس زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا مانو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ صرف اپنے الٹے سیدھے اندازوں گمانوں اور قیاس آرائیوں کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو باتیں بناتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ بس اگر تم اللہ کی آیتوں اور نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس حلال جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس چیز کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے ان چیزوں کو تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس کے
جس کو تمہیں مجبوراً کھانا پڑ جائے، اور یقیناً بہت سے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ علم کے بغیر صرف اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک ان کو خوب جانتا ہے جو حدود سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ تم کھلے ہوئے علانیہ اور چھپے ہوئے خفیہ دونوں قسم کے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی، یا جو لوگ گناہ کماتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر ہی رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شیاطین تو اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور اعتراضات ڈالتے ہی رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث و مباحثہ اور جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی بات مان لی تو پھر یقیناً تم مشرک ہو۔ کیا وہ انسان جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس انسان جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اس حال میں پڑا ہو کہ کسی طرح ان اندھیروں میں سے نکل ہی نہ سکتا ہو۔ اسی طرح کافروں کی نظر میں ان کے برے کام جو وہ کیا کرتے ہیں سجا بنا کر خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، یعنی وہ اپنی ہر بدکاری کو نیکی اور ہر حماقت کو تحقیق، ہر بد اخلاقی کو تہذیب اور اپنے ہر کانٹے کو پھول سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرموں کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنی مکاریوں اور بدماشیوں کے خوب منصوبے بنائیں، لیکن حقیقتاً وہ اپنے ہی مکر و فریب کے جال میں خود آپ ہی پھنس جائیں گے، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ جب بھی ان کے سامنے کوئی خدا کی نشانی یا معجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز بھی اس چیز کو نہ مانیں گے جب تک کہ ویسی ہی چیز خود ہم کو بھی نہ دی جائے جو رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس جگہ رکھے، یعنی کس سے لے اور کس طرح لے۔ بہت قریب ہے وہ وقت کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے وہ اپنی مکاریوں کے سبب خدا کے ہاں سخت ذلت اور سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ بس جسے خدا سیدھے راستے پر لگانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگی کے ساتھ بالکل ہی بند کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ آسمان میں بہت اونچا ہوتا جا رہا ہو۔ اس طرح اللہ حق سے دور بھاگنے اور حق سے نفرت کرنے کی گندگی کو ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو کسی طرح بھی حق بات کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ تو تمہارے پالنے والے مالک کا سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم نے خود اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کے ہاں امن، چین اور سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا سرپرست بھی ہے۔ یہ سب صلہ ہے ان کے اچھے کاموں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جس دن اللہ ان سب کو گھیر گھیر کر اکٹھا کرے گا اور پھر کہے گا، اے جنوں کے گروہ، شیطانوں، تم نے انسانوں پر قبضہ جمع کر ان پر خوب ہاتھ صاف کیا، تو انسانوں میں جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے، اے ہمارے مالک، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے خوب فائدے اٹھائے اور اسی طرح ہم نے اپنی عمر گزار دی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، تو لو اب جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، سوا ان لوگوں کے جن کو اللہ نے بچانا چاہا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، یا اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان سے پوچھے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ خدا کا پیغام لانے والے نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے؟ اس پر وہ کہیں گے، بے شک ہم اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں، اصل میں ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے ہی خلاف گواہی دے دی کہ بے شک وہ حقیقتوں کو ماننے سے انکاری تھے۔ یہ گواہی ان سے
اس لیے لی جائے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا پالنے والا مالک یہ نہیں کرتا کہ آبادیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر ڈالے، جبکہ ان آبادیوں کے رہنے والے حقیقت سے واقف بھی نہ ہوں، بلکہ ہر شخص کا درجہ اس کے کاموں ہی کے لحاظ سے ہے جو اس نے کیے، اور تمہارا پالنے والا مالک ان کے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے بے خبر نہیں۔ تمہارا پالنے والا مالک بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو بھی چاہے لے آئے، جیسے کہ تم لوگوں کو اس نے کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کر دیا ہے۔ اس میں ہرگز کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ لازمی طور پر آنے ہی والی ہے، اور تم لوگ خدا کو عاجز و لاچار نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کی بہتری کس کے لیے ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور اپنے ناقص خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ دوسرا حصہ ہمارے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کے لیے ہے۔ تو جو حصہ ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، مگر جو حصہ اللہ کے لیے ہے ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کو دیا جا سکتا ہے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو سزا بنا کر ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے، تاکہ انہیں تباہ و برباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان کی نگاہوں میں مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ لہذا انہیں ان کی من گڑت جھوٹی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت اچھوتے اور محفوظ ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے کہ جسے ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی خود ان کی اپنی ہی ایجاد ہے۔ پھر کچھ جانور جن پر سوار ہونا اور سامان لادنا ان کی طرف سے حرام کر دیا گیا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن پر وہ خدا کا نام ہی نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے خود ایجاد کر رکھا ہے، اور عنقریب خدا ان کو ان کی ان ایجادات اور من گڑت تہمتوں کی سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو سب اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ عنقریب خدا ان کو ان کی ان من گھڑت باتوں کے ایجاد کرنے کی سزا دے گا۔ یقیناً خدا حکمت و دانائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے سخت نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنی حماقت اور جہالت کی بنا پر قتل کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام کر لیا۔ بے شک وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے اور وہ ہرگز سیدھا راستہ پانے والے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے گھنے گھنے باغ پیدا کیے جو ایسی بیلوں والے ہیں جو بانسوں رسیوں وغیرہ کی مدد سے اونچی کی جاتی ہیں، اور کھجور کے درخت پیدا کیے اور طرح طرح کی کھیتیاں اگائیں جن سے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت شکل میں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں مگر مزے اور خصوصیت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو جب یہ پھلیں یا پھل دیں تو ان کی پیداوار اور پھلوں کو کھاؤ، اور جب ان کی فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو، یا جو اس کا واجب ادا حق ہے وہ ادا کرو، اور حد سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا حد سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہی تو ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جن سے سواری اور سامان لادنے کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کی کھالوں اور بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں۔ تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی مت کرو کہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا خدا نے دونوں قسم کے نروں کو
حرام کیا ہے، یا دونوں قسم کی ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا اس کو حرام کیا ہے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہو؟ تم مجھے کسی ٹھیک علمی ثبوت کی بنیاد پر جواب دو اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے ہیں، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے حرام کیے ہیں جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا اس وقت تم حاضر تھے جب خدا نے تمہیں ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ پھر بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دے تاکہ بغیر کسی علم اور ثبوت کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ بے شک خدا ایسے ظالموں کی جماعت کو کبھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں کرتا، یا بلا شبہ خدا ظالم جماعت کے لیے منزل مقصود تک پہنچنے کا سامان نہیں کرتا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وہی خدا کا پیغام میرے پاس آیا ہے اس میں تو میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ تو یقیناً ایک گندی چیز ہے، یا غلط ذبیحہ ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر ان ممنوعہ چیزوں میں سے بھی کسی چیز کو اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں کھا لے بغیر اس کے کہ وہ خدا سے بغاوت یا نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھ جانے والا بھی نہ ہو، تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بہت ہی معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت کو اختیار کیا ان پر ہم نے سارے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے چپکی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا دی تھی، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے، مگر ساتھ ساتھ مجرموں سے ان کے عذاب یا اس کی سزا کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ عنقریب یہ مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے پاس باپ دادا ہی شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہماری سزا کا مزہ انہوں نے چکھا۔ معلوم ہوا کہ خود کو مجبوراً قرار دینے، حقیقت کو جھٹلانے، خدا کی سزا کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علمی ثبوت بھی ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو صرف الٹے سیدھے بناوٹی خیالات اور محض قیاس آرائیوں کی پیروی کرتے ہو اور اٹکل پچو باتیں بناتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہاری اس بے بنیاد قیاس آرائیوں کے مقابلے میں یہ قرآن اللہ کی حقیقت تک پہنچانے والی زبردست دلیل ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر لگا دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا، پھر بھی وہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ ایسی جہالت پر مبنی گواہی نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات اور خیالات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے پالنے والے مالک کے برابر سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے پالنے والے مالک نے تم پر کیا کیا پابندیاں لگائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3 اور اپنی اولاد کو فکر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ نمبر 4 اور بے شرمی کے جنسی غلط کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلے بندوں کیے جائیں یا چھپ چھپا کر۔ نمبر 5 اور جس انسانی جان کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو، سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ایسا کیا جائے، یعنی قتل کی سزا میں قاتل کو قتل کیا جائے یا کسی ایسے جرم کے ثابت ہونے پر قتل کیا جائے کہ جس کی سزا خدا نے قتل مقرر کی ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی ہدایت خدا نے تمہیں کی ہے، اور شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ نمبر 6 اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی ہاتھ نہ لگاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغ کی عمر کو پہنچے، یعنی صاحب عقل و ہوش ہو کر اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے۔ نمبر 7 اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو،
ہم کسی پر ذمہ داریوں اور پابندیوں کا بوجھ نہیں ڈالتے مگر صرف اتنا جو اس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 8، اور جب بات کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہدایت تمہیں اللہ نے کی ہے تاکہ شاید اس طرح تم نصیحت قبول کر لو، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 10، لہذا تم اسی راستے پر چلو، اب دوسروں راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ سب راستے تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا کر الگ الگ راستوں پر لے جائیں گے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے پالنے والے مالک نے تمہیں کی ہے تاکہ شاید اس طرح تم غلط راستوں پر چلنے کے خطروں سے بچو۔ نیز یہ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، اس کے لیے جو نیک کردار ہو، جو ہماری نعمت کی تکمیل کا ذریعہ تھی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، اور جو سراسر ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ شاید وہ لوگ بن اسرائیل اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات پر ایمان لے آئیں یا اس کے سامنے حاضر ہونے کے قائل ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب قرآن ہم نے اتاری ہے جو بڑی برکتوں اور فائدوں والی ہے، اس کی پیروی کرو اور اس طرح اپنی نجات کے لیے برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ کو ادا کرنے کا سامان کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے 2 امتوں کو تو کتاب دی گئی تھی اور ہم کو تو کچھ خبر ہی نہیں کہ ان کو کیا کیا تعلیمات سکھائی گئی تھی، یا وہ جو کچھ پڑھا کرتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ مگر اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم تو ان سے بھی کہیں زیادہ سیدھے راستے پر ہوتے۔ تو لو اب تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے ایک روشن دلیل جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے آ گئی۔ اب بھلا ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں ہم بھی انہیں ان کے اس منہ موڑ لینے کے بدلے میں بہت ہی بری سزا دے کر رہیں گے۔ تو کیا وہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں، یا تمہارا پالنے والا مالک خود ان کے سامنے آ جائے، یا تمہارے مالک کی خاص نشانیاں ان کے سامنے آ کھڑی ہوں؟ تو جس دن تمہارے مالک کی وہ خاص نشانیاں آ جائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا گیا ہوگا، یا جس نے اپنے ایمان کے ہوتے ہوئے اچھے کام نہ کمائے ہوں گے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا اب تم بھی انتظار کرو اور یقیناً ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے گروہوں میں بٹ بٹا گئے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو بس اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اب وہی ان کو بتلائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ جو بھی وہاں نیک کام لے کر آئے گا تو اسے وہاں 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اتنی ہی سزا ملے گی، یقیناً اس نے قصور کیا ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یقیناً میرے پالنے والے مالک نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اس صحیح دین کی طرف جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جو خالص اور مخلص ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جسے پوری طرح ایک طرف ہو کر انہوں نے اختیار کیا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ کہیے کہ میری نماز اور میری رسمی عبادتیں حتیٰ کہ میرا جینا مرنا سب عالمین کے پالنے والے مالک کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں خدا کے لیے سر اطاعت جھکانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور مالک تلاش کروں، حالانکہ وہی تو ہر چیز کا مالک، پالنے والا اور پروان چڑھانے والا ہے۔ کوئی شخص بھی برا نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی شخص دوسرے شخص کے گناہ کا ذمہ دار نہیں، یا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ سب باتیں بتا دے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وہی خدا تو ہے جس نے تمہیں زمین پر گزرے ہوئے لوگوں کی جگہ لینے والا خلیفہ بنایا اور تم ہی میں سے
کچھ کو دوسروں کے مقابلے پر درجوں میں بلندی عطا کی تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا امتحان لے، اس طرح کہ وہ یہ دیکھے کہ تم بلند درجے پا کر تکبر تو نہیں کرتے اور کم درجے والوں کے حقوق ادا کرتے ہو یا نہیں۔ بلند درجوں پر خدا کا شکر اور کم درجوں پر صبر کرنا اور جائز کوششوں کے ذریعے آگے بڑھنا اس امتحان کی کامیابی ہوگا۔ بے شک تمہارا پالنے والا مالک سزا دینے میں بھی بہت تیز اور یقیناً وہ بہت ہی معاف کر دینے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی ہے۔